बहुत अरसे पहले की बात है। एक हज्जाम था। वो इतना बेवकूफ था कि कोई काम भी सही तौर पर नहीं कर सकता था। वो अपने ग्राहकों के सर के बालों के बजाय कान काट देता और दाढ़ी बनाते वक्त गला ही काट देता था। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ न रहा सिवाय उस्तरे और उसकी बीवी के, और दोनों ही तेज थे। उसकी चालाक और तेज मिजाज बीवी अमूमन उसे उसकी बेवकूफी पर ताने देती रहती। जब उसने देखा कि घर में फूटी कौड़ी भी नहीं रही, तो हमेशा की तरह चिल्लाना बकना शुरू कर दिया, जबान चलानी शुरू कर दी। लेकिन हज्जाम ने सब कुछ सुकून से बर्दाश्त किया और कहा, शोर गुल मचाने से क्या फायदा? ये सब कुछ तो तुम मुझसे पहले भी कहती रही हो। मैं तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैंने ना कभी काम किया, ना कर सकता हूं और ना करूंगा। ये हकीकत है। बीवी ने जवाब दिया, फिर तुम्हें भीख मांगनी चाहिए। मैं फाके से नहीं रहूंगी। तुम बादशाह के पास जाओ और उससे कोई चीज मांग लाओ। महल में जश्न मनाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा होगा। हज्जाम ने फर्माबरदारी से कहा, ठीक है। वो चूंकि अपनी तेज मिजाज बीवी से थोड़ा सा डरता भी था, इसलिए सीधा बादशाह के महल में पहुंचा और बादशाह से कोई चीज देने की दरख्वास्त की। बादशाह ने पूछा, कोई चीज? क्या चीज? अब तो हज्जाम बहुत सिटपिटाया, क्योंकि उसकी बीवी ने कोई खास चीज नहीं बताई थी, कुछ नाम नहीं बताया था। और हज्जाम इतना कोड़ मगज था कि खुद सोच नहीं सकता था। लिहाजा उसने घबरा कर कहा, ओह, कोई भी चीज दे दीजिए। बादशाह ने पूछा, क्या जमीन का टुकड़ा लोगे? बेवकूफ हज्जाम ने जो अपनी मुश्किल आसान देखी तो सोचा कि शायद जमीन ही सबसे अच्छी चीज है। लिहाजा फौरन जमीन लेने की हामी भर ली। बादशाह ने शहर से बाहर पड़ी हुई बेकार जमीन देने का हुक्म दे दिया और हज्जाम मुतमईन होकर घर वापस आ गया। बीवी बड़ी बेसब्री से उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। फौरन बोली, तुम क्या लाए हो? मुझे जल्दी दो ताकि मैं खाने के लिए कुछ खरीद कर लाऊं। अब उसकी बीवी ने कितना शोर मचाया होगा जब उसे पता चला होगा कि हज्जाम को बेकार जमीन का एक किता मिला है। हज्जाम ने गिड़गिड़ाकर कहा, लेकिन जमीन जमीन होती है, ये कहीं भाग नहीं सकती। हमारे पास कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। बीवी ने गुस्से से कहा, तुम जैसा अहमक दुनिया में नहीं होगा। जब हम उस जमीन पर काश्ती नहीं कर सकते तो उसका क्या फायदा? हम हल और बैल कहां से लाएंगे? लेकिन हज्जाम की बीवी बहुत चालाक और होशियार थी। उसने सोचना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने बेकार जमीन को कारामद बनाने का मंसूबा बना लिया। उसने अपने शौहर को साथ लिया और बंजर जमीन पर पहुंच गई। उसने हज्जाम से कहा कि बस मेरी नकल करते रहना। उसने मैदान में घूमना शुरू कर दिया। वो जमीन को जगह जगह बड़े बेचैनी अंदाज में देखती रही, और जब कोई शख्स वहां से गुजरता तो बहाना करके फौरन बैठ जाती और ये जाहिर करती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। इत्तफाक से 7 चोर वहां झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हज्जाम और उसकी बीवी की सारी हरकतें देख रहे थे। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दाल में कुछ काला है। लिहाजा सूरज गुरूब होने से पहले उनमें से एक चोर सूरत हाल मालूम करने के लिए आया। चोर जब उनके पास पहुंचा तो हज्जाम की बीवी ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर बड़े राजदाराना अंदाज में बताया, ये जमीन मेरे दादा की है। उन्होंने इसमें सोने से भरी हुई 5 देगें छुपा दी थी। मैं वो जगह तलाश कर रही हूं ताकि देगें खोद कर निकाल लूं, मगर तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं। चोर ने बड़े खलूस से ये बात किसी को ना बताने का वादा किया, मगर जैसे ही हज्जाम और उसकी बीवी अपने घर गए, चोर ने अपने साथियों को खजाने के मुतालिक बताया और वो सब खजाना तलाश करने में लग गए। वो तमाम रात जमीन खोदते रहे और उसे हमवार करते रहे, यहां तक कि खेत इस तरह मालूम होने लगा जैसे 7 मरतबा उस पर हल चला दिया गया हो। मगर इतनी मेहनत के बावजूद वहां सोना चांदी तो क्या, एक फूटी कौड़ी तक न निकली। तो वो मायूस होकर चले गए। हज्जाम की बीवी ने जब खेत को इतना उम्दा खुदा हुआ पाया तो वो अपने मंसूबे की कामयाबी पर बहुत खुश हुई। वो एक गल्ला फरोश के पास गई और उससे चावल उधार मांगे, जो उसने खुशी खुशी दे दिए, क्योंकि उसे 3 गुना चावल मिलने की उम्मीद थी। हज्जाम की बीवी ने चावल की फसल उगाई, जो उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही। उसने फसल बेचकर कर्ज उतारा और बची हुई रकम से सोने की अशरफियां खरीद ली। जब चोरों ने यह माजरा देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो हज्जाम के घर गए और उसकी बीवी से कहा, इस फसल में से हमें भी हिस्सा दो। तुम जानती हो कि जमीन खोद कर उसे काश्त के काबिल तो हमने किया था। हज्जाम की बीवी ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि उस जमीन में सोना मौजूद है, मगर तुम उसे हासिल न कर सके। मैंने उसे हासिल कर लिया और सोना मेरे पास मौजूद है। तुम लोगों का उस पर कोई हक नहीं और तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। चोरों ने कहा, ठीक है, आज रात तुम लोग जरा संभल कर रहना, अपना हिस्सा हम खुद हासिल कर लेंगे। उस रात को एक चोर घर में छुपकर बैठ गया।
تاکہ جب گھر والے سو جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ لیکن حجام کی چالاک بیوی نے اسے دیکھ لیا اور اسے مزہ چکھانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ حجام نے جو چوروں کی دھمکی سے خوفزدہ تھا، اپنی بیوی سے اشرفیوں کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے جواب دیا، میں نے دروازے کے قریب جو تاک ہے اس میں مٹھائی کے نیچے ایک برتن میں اشرفیاں رکھ دی ہیں۔ چور نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ جب گھر والے سو گئے تو اس نے وہ برتن اٹھائے اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کو اپنا کارنامہ بڑے فخر سے سنایا۔ ساتوں چور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حجام کی بیوی نے کہا تھا کہ اوپر والے برتن میں مٹھائی ہے، میں پہلے وہ تقسیم کروں گا کیونکہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، چلو مٹھائی کھاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اندھیرے میں وہ چیز بانٹی جسے وہ مٹھائی سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں حجام کی بیوی نے اوپر والے برتن میں بکری کی مینگنیاں بھر دی تھی، اور جب چوروں نے ندیدوں کی طرح وہ اپنے منہ میں بھر لی تو خود خیال کر سکتے ہیں انہوں نے کیسے کیسے منہ بنائے ہوں گے۔ چوروں کو حجام کی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ جب دوسرے دن چور حجام کی بیوی کے پاس گئے اور اسے دھمکیاں دی اور پھر اپنا حصہ مانگا تو اس نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ چوروں نے کہا، اب تم ہوشیار رہنا، تم نے ہمیں دوسری مرتبہ بیوقوف بنایا ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے تمام رات زمین کھودی اور دوسری دفعہ تم نے دھوکے سے مینگنیاں کھلا دی۔ آج رات ہماری باری ہے۔ اب دوسرا چور گھر میں چھپ گیا، لیکن حجام کی بیوی نے اسے بھی دیکھ لیا۔ پھر حجام نے رات کو پوچھا، تم نے اشرفیوں کا کیا کیا؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بستر کے نیچے نہیں رکھی ہوں گی۔ چالاک بیوی نے جواب دیا، میں نے وہ نیم کے درخت کی شاخ میں لٹکا دی ہیں، کیونکہ اس کے متعلق تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں اشرفیاں ہیں۔ چھپا ہوا چور دل ہی دل میں خوب خوش ہوا، اور جب دونوں میاں بیوی سو گئے تو وہ دبے پاؤں گھر سے نکلا اور اپنے ساتھیوں کو بتا دیا۔ ان کا سردار چلایا، یقیناً یہ بات صحیح ہے۔ وہ نیم کے درخت کے پاس آئے تو دیکھا کہ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے ایک چور کو حکم دیا کہ وہ اشرفیوں کو نیچے لائے۔ انہوں نے جو چیز دیکھی حقیقت میں وہ بھیڑوں کا چھتا تھا۔ چھتے میں بڑی والی بھوری اور پیلی بھیڑیں موجود تھیں۔ ایک چور درخت پر چڑھا، وہ جو ہی درخت کے قریب گیا تو ایک بھیڑ اڑی اور اس نے چور کے کلہے پر کاٹ لیا۔ چور نے فوراً اپنا ہاتھ اس سے کا مارا۔ نیچے والے چلائے، ارے تم اشرفیاں اپنی جیب میں ڈال رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہاں اندھیرا ہے اور ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ ادھر وہ بیچارہ جب بھیڑ کی کاٹی جگہ پر ہاتھ مار رہا تھا تو نیچے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اشرفیاں اپنی جیب میں بھر رہا ہے۔ چور نے جواب دیا، یقین کرو میں ایسا نہیں کر رہا، بلکہ مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ اسی وقت ایک بھیڑ نے اس کے سینے پر ڈنگ مارا تو اس نے وہاں ہاتھ رکھا۔ باقی چوروں نے کہا، چھی چھی، شرم کرو، اب ہم نے تمہیں اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اب تم رک جاؤ ورنہ تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ پھر انہوں نے دوسرا آدمی اوپر بھیجا، مگر بھیڑوں نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور اس بیچارے نے بھی ادھر ادھر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ نیچے والے چلائے، او کمینے، شرم کرو۔ پھر ایک کے بعد ایک نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا، اور پھر آخر میں سردار بھی اوپر چڑھ گیا اور اس نے پورا چھتا ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مگر جب بھیڑوں نے ان سب کو کاٹنا شروع کیا تو وہ بکھلا کر اپنے ہاتھ ہلانے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ جس شاخ پر وہ بیٹھے تھے ان کے وزن سے وہ ٹوٹ گئی اور سب چھتے سمیت پیڑ پر سے نیچے زمین پر گر پڑے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ چوٹ اور رگڑ کے علاوہ بھی ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کے بعد حجام اور اس کی بیوی نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ سب چور ہسپتال چلے گئے۔ حقیقت میں وہ اتنے دن ہسپتال میں رہے کہ حجام اور اس کی بیوی نے سوچ لیا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ غلطی پر تھے۔ ایک رات گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اچانک باتیں کرنے کی آواز سن کر حجام کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوروں کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ گھبرائی تو بہت، مگر اس نے ارادہ کر لیا کہ بغیر کوشش کے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اس نے اپنے شوہر کا تیز اسرا ہاتھ میں پکڑ لیا اور کھڑکی کے قریب ایک طرف اندھیرے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی ایک چور نے کھڑکی سے جھانکا اس نے بڑی صفائی سے چور کی ناک کاٹ لی۔ تیرا ستیہ ناس، چور بلبلایا۔ وہ فوراً واپس ہوا اور دوسروں سے کہا، میری ناک کسی چیز سے کٹ گئی ہے۔ دوسرے نے چپکے سے کہا، شش، تم سب کو جگا دو گے، باہر آ جاؤ۔ اس نے کہا، میری ناک سے خون آ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، تم نے شاید شٹر سے اپنی ناک ٹکرا دی ہوگی، ہٹو پیچھے، میں ابھی جاتا ہوں۔ لیکن اس بیچارے کی بھی ناک کٹی گئی۔ اس نے کہا، دوستو، یقیناً اندر کوئی تیز دھار چیز موجود ہے۔ تیسرے نے کہا، شاید بانس کا کوئی ٹکڑا ہوگا، اب میں جاتا ہوں، اور پھر اس کی بھی ناک کٹ گئی۔ اسی طرح چوتھے، پانچویں اور چھٹے کا بھی یہی حال ہوا۔ آخر میں سردار کی باری آئی۔ سردار بہت ہوشیار اور چلاک آدمی تھا اور ناک کی قیمت جانتا تھا۔ اس نے کہا، ایک آدمی کو صحیح سلامت رہنا چاہیے تاکہ تمہارے زخموں کی دیکھ بھال کر سکے۔ آؤ اب چلیں، کل آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد حجام کی بیوی نے چراغ جلایا اور تمام ناکوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ اب اس سے پہلے کہ چوروں کے زخم بھرتے، گرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ حجام اور اس کی بیوی کو گھر میں گرمی لگتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی چارپائیاں گھر کے باہر صحن میں بچھا لیں۔
کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اب چوروں کو کافی سزا مل چکی ہے اور اب وہ کبھی ان کے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن جب چوروں نے ان کو باہر سوتے دیکھا تو حجام کی بیوی کی چارپائی اٹھا کر چلتے بنے۔ ہلنے جلنے سے حجام کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ چارپائی سمیت چوروں کے کاندھوں پر سوار ہے اور 3 چور پیچھے چل رہے ہیں، مگر اس نے اپنے حواس قائم رکھے۔ وہ سوچتی رہی مگر بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ کچھ دور جا کر وہ لوگ برگد کے ایک درخت کے نیچے پہنچے۔ ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے یہاں، ہم بہت تھک گئے ہیں، چوروں نے کہا۔ یہ کہہ کر انہوں نے چارپائی زمین پر رکھ دی۔ برگد دیکھ کر حجام کی بیوی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کمبل کو چارپائی پر اس طرح پھیلا دیا جیسے وہ سو رہی ہے اور خود برگد کی شاخ پکڑ کر لٹک گئی۔ اس وقت چاندنی رات تھی۔ چوروں نے سردار سے کہا، تم جاگو اور ہم سوتے ہیں کیونکہ ہماری ناکیں ابھی زخمی ہیں۔ وہ سب سو گئے اور سردار ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اچانک حجام کی بیوی کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے اپنی سفید چادر کا نقاب بنا کر منہ پر ڈال لیا اور بہت دھیمی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ سردار نے اوپر نظر اٹھائی، اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ سردار بہت خوبصورت تھا۔ اس نے سوچا یہ کوئی پری ہے اور میری خوبصورتی کو پسند کرنے لگی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ چاندنی راتوں میں پریاں ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے پری سے کہا، اچھی پری نیچے آ جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ گانا گاتی رہی اور سردار کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ درخت پر چڑھا اور حجام کی بیوی کے قریب جا کر کہا، کیا بات ہے خوبصورت پری، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ حجام کی بیوی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جن مردوں کی ناک لمبی ہوتی ہے وہ بے وفا ہوتے ہیں اور تم بھی انہی میں سے ہو۔ سردار نے قسم کھا کر کہا، میں تو بے وفا نہیں ہوں۔ مگر حجام کی بیوی نہ مانی اور کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنی زبان باہر نکالو، میں تمہاری زبان دیکھ کر بتاؤں گی کہ تم جھوٹے ہو یا سچے۔ سردار نے اپنی زبان باہر نکالی تو حجام کی بیوی نے جلدی سے اس کی ناک کی نوک کاٹ ڈالی۔ اس اچانک حملے سے سردار کو بہت تکلیف ہوئی اور دہشت زدہ ہو کر شاخ سے زمین پر گر پڑا۔ گرنے کی آواز سن کر اس کے ساتھی جاگ گئے اور چلائے، کیا بات ہے؟ سردار نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دینا چاہا مگر اس کے زبان سے کوئی بات نہ نکلی، کیونکہ اس کی زبان کی نوک بھی کاٹ دی گئی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ سردار کے کان میں چیخ کر بولے، کیا بات ہے سردار؟ سردار نے پھر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بلا۔ کسی نے کہا، اس پر اثر ہو گیا، شاید یہاں کوئی چڑیل ہے۔ اسی دوران حجام کی بیوی نے اپنی چادر کو پھڑپڑانا اور خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ جب چوروں نے اوپر دیکھا تو خوف سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے، اتنے گھبرائے کہ انہوں نے دوبارہ اوپر نگاہ ڈال کر بھی نہ دیکھا اور سردار کو گھسیٹتے ہوئے بھاگ گئے۔ حجام کی بیوی درخت سے اتر کر اپنے گھر آ گئی۔ چور جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو سوچا کہ ہم طاقت کے ذریعے سے حجام کی بیوی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے قانون کا سہارا لیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ کے بلانے پر حجام کی بیوی نے تمام کہانی خوب نمک مرچ لگا کر سنائی اور ثبوت کے طور پر کٹی ہوئی ناکیں اور زبان کی نوٹ پیش کر دی۔ بادشاہ یہ واقعہ سن کر بہت ہنسا اور خوش ہو کر اس نے حجام کو اپنا وزیر بنا لیا اور کہا، جب تک اس کی بیوی زندہ ہے یہ کوئی بے وقوفی نہیں کر سکتا۔